اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے. ایک بڑی مشکل اس پروگرام کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی مداوع مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا. اور جب ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا تو میں بڑی ایمانداری سے اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں کو اور کمیوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو. میں اس پروگرام میں بابوں کا بہت ذکر کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی اگر یہ پروگرام چلے تو ان میں بھی اس کا ذکر کروں گا. اور بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بابا ایک بڑا لمبا چوغا پہنے ہوئے گلے کے اندر ایک ہار ڈالا ہوا اس نے منکوں کا اور ریٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑھی کی ہوئی آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا سر کے اوپر چوگوش یا ٹوپی دی وہی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ایک بابا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائے ہوئے اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہوئے اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور جتنی بھی ساری موجودہ اس دور کی اکوپمنٹ ہے اپنے ساتھ لے کے وہ بھی بابا سکتے ہیں. بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا. انسان کے لیے جب انسان پیدا ہوا میں نے عرض کیا تھا اپنے اس پروگرام میں اس کا بار بار حوالہ دیا کرتا ہے کہ جب ہو گیا آپ پیدا تو میں کھڑا ہو کے میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اے میرے پیارے کوزا گر تو نے یہ کوزا تو بنا دیا ہے کچھ جی تو آپ نے بنا دیا ہے تو اس میں ڈالنا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں. میں تو پیدا ہو کے بیٹھ گیا ہوں اب مجھے کرنا کیا ہے تو میں کیا کروں میں نہیں جانتا. دیکھیے جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر آپ اپنا بچہ بٹھا کے مری کی پہاڑیوں پہ اسے دوڑا دیتے ہیں. گھوڑے کو پتا ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا ہے اس پہ پاؤں نہیں رکھنا. ایک کتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یوں مجھے بو لینی ہے ایک چیز کی اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس کے اوپر حملہ ہونے. اس طرح سے سارے جانور جو ہیں بالکل پختہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا فریم ورک ان کا چوکٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم حاصل کر کر کے پوچھ کے توجہ دے کے استفسار کر کے وہ اپنی زندگی کا ایک ڈھانچہ بناتا ہے اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پہ چلتا ہے پھسلتا ہے پھر چلتا ہے پھر پھسلتا ہے. یعنی کتا مثلاً ہو اور وہ گھر میں چور آ جائیں تو آپ اس کی سنگلی کھول دیں اس کے کہیں کہ ہوش اور وہ کہے جی میں نے تو ابھی ایف اے نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کر سکتا ہوں کچھ ایجوکیشن تو نہیں چاہیے نا سر. تو کتا بیٹھ جائے آرام سے کہ جی میں بی اے کروں گا تو حملہ کروں گا مجھے تو نہیں آتی ہے یا میں نے ٹائپ نہیں سیکھی یا وہ کیا ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر نہیں جانتا. تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ میں جی کیا کروں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ کوزے میں نے تیرے لیے انسان نبی کے ذریعے نبیوں کے ذریعے تیرا ایک فریم ورک پہلے سے پہنچا دیا ہے جیسا وہ فرمائیں اس کے مطابق تم نے کرنا ہے اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرینری سے دریاؤں سے پہاڑوں سے چٹانوں سے پھر آپ نے زندگی کو طے کرنا ہے. تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں اور ہمارے درمیان وہ جو چوکٹا یا فریم ورک دیا ہوا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں بیچارے. وہ جس مخلوق کا میں نے نام دیا اس کا طے شدہ ہے وہ طے شدہ کے مطابق چلا جائے گا. کبھی اس کے اندر اس قسم کی ایبریشن یا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا انسان کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک سیدھے پاتھ پر سیدھی
लाइन पर, सीधे रास्ते पर चले जा रहे हैं। वो पुकार के कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह कहता है कि ये है, तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह, अब हम इस पे ही चलेंगे। और वो अनअमता अलैहिम वाले लोग, उनके ऊपर इनाम नाज़िल होता है, वो बन जाते हैं। मैं इस आरज़ू में भागा रहा, भागता हूं और भागता रहूंगा कि मैं अनअमता अलैहिम वाले किसी बंदे को पकड़ लूं जिसके ऊपर इनाम नाज़िल हो। और जब इनाम जिस बंदे को मिला है, जिस रास्ते पे वो जा रहा होगा उसका रास्ता सिराते मुस्तकीम ही होगा, ठीक है ना। मेरे अंदर एक चालाकी है और मैं उसके जरिए एक तो खुद यानी अपने साथ सेल्फ डायलॉग करता रहता हूं, अपने साथ गुफ्तगू करने का तरीका कि मुझे किस तरह से वो राह हाथ आए जो आसान भी हो। हम लोग जो हैं कम कोश लोग हैं, आराम तलब लोग हैं, और कई मुसीबतें होती हैं। तो मैं तसव्वुर के तौर पर एक फिक्शन राइटर होने की हैसियत से ये सोचता हूं कि मैं मसलन कभी मंडी जाऊं, सब्जी मंडी, और अब मेरी सेहत ठीक है, मैं जा तो सकता हूं, गर्मी काफी है फिर भी जा सकता हूं। तो वहां पर मुझे कोई इनाम याफ्ता बंदा मिल जाए जिसने कुछ गाजरें, कुछ मूलियां, कुछ गोभी खरीदी हुई हो, बाबा जो होता है, और मैं उसको पहचानूं कि ये असल बाबा, तो मैं उससे कहूं कि सर मैं आपका सामान उठा लूं, तो वो कहते कितने पैसे, मैं जो आप देंगे मैं ले लूंगा। अब वो इनाम अनअमता अलैहिम वाला बनता है, ठीक। वो कहेगा अच्छा चल। तो जब वो चले और मैं उसका सामान लेके सर पे उठा के चलूं, तो जिस रास्ते पर वो जा रहा है मेरी आरज़ू ये है कि मैं ऐन उसके फुट स्टेप्स के ऊपर ऊपर चलता जाऊं कि एदे नसरात जो है ना दिखाए उनको, सिरात मुस्तकीम वो चला जा रहा है। क्योंकि इनाम याफ्ता बंदी के पास है, हर बंदे का है जो सिरात मुस्तकीम डिक्लेयर करता है ना। और भी पैगंबर गुजरे, और भी बहुत सारे मज़ाहब हैं, उन्होंने भी अपना सीधा रास्ता किया, मेरा वो नहीं है। मेरी क्वालिफाई कर दी अल्लाह ने कि वो लोग जिन पे मैंने इनाम ना, वो मेरे में। खैर, तो मैं इस तलाश में, लंबी बात होगी आपसे, मैं ये कोशिश करता रहा कि वो बाबे जो हैं, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो मुझे कभी किसी मंडी में नजर आ जाएं, सड़क पर मिल जाएं, तो मैं उनको फॉलो करूं, और जहां तक मेरा ब्रेथ है, मेरी सांस नहीं टूटती, मैं उनका पीछा करूं, क्योंकि यही मेरी जिंदगी की आरजू है। क्योंकि मैं और जानवरों के मुकाबले में मैं एक जो ह्यूमन बीइंग जो हूं, मैं एनिमल ऑफ सोल हूं, मेरे अंदर रूह भी है। बकरे, जानवर, कुत्ते वगैरह के अंदर जान होती है, स्पिरिट कह ले होती है, सोल नहीं होती। मेरे अंदर सोल भी अल्लाह ने रख दी, और फूंक अपनी माँ भी। तो इस तलाश में रहा, और यही बात मैंने कई दफा इन प्रोग्रामों में कर दी। तो अब मैं आपको आज एक आसानी बताने लगा हूं, और उसकी मिसाल जो है वो इसी इलाके से, इसी टेलीविजन से, जहां पर मैंने 1964 से लेकर अब तक का वक्त किसी न किसी सूरत में गुजारा, पेश करूंगा। बाबा जो होता है वो इसलिए पकड़ा नहीं जाता, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा गिरफ्त इसी बात की होती है कि जनाब हमको बताएं बाबा का होता है। हमको तो कोई मिला नहीं। सच्ची बात है वो, सही कहते हैं कि हमको तो मिला नहीं। कई दफा ये होता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कार में, तो रेड बत्ती आ गई आगे, तो कोई बंदा शीशा उतार के कहता है अशफाक साहब को बाबा हमको भी बताएं, और फिर शीशा चढ़ा देता है। तो इस तरह से वो कहता है कि दुकान होगी, मैं बता दूंगा कि ये अपना कार्ड स्टोर है, वहां से जाके जीती। वो तलाश भी एक और तरह से करना पड़ता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो बाबा जो होता है, अच्छे खुश नसीब अंदाज का बाबा, जिसके पास रास्ता है नहीं है, लेकिन उसकी निगाहें उसके ऊपर रहती हैं किसी न किसी वजह से, और लकी भी होता है। तो वो आपके करीब, आपके इर्द गिर्द, आपके लोगों में से, आपके साथियों में से एक होता है। और मेरी और आपकी अना और तकब्बर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं एक ऐसे आदमी को बाबा समझ लूं जो मेरा चपरासी है। ये फंसती है बात। क्यों नहीं मिलता है
کیا وجہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بار بار؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی اکثر کہتے ہیں. تو ہمارے بابے کہا کرتے ہیں اس معاملے میں، آپ اسے توجہ سے سن لیجئے، کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے. اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی یہاں ویسا ضرور ہوگا ہے، پھر ہی کہے گا، نہیں ورنہ تو کہانی ہے، ورنہ تو کس سے. تو وہ شاہد موجود ہے. اب وہ شاہد مجھ کو، میرے جیسے اندھے آدمی کو، جس کے دیدے پٹے کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے اوپر انا کی اور تکبر کی اور استکبار کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ میں برانڈس روڈ میں دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا پانڈی ہے جس کے اوپر میں سامان صندوقڑی چکوا کے بھیجتا ہوں کہ جا فلانی دکان پہ دیا، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا بات. اس لیے